الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورہ صافات کی آیتیں ہیں. آیت نمبر سورہ نحل کی 120 سے 123 نمبر تک کی آیتیں ہیں. بے شک ابراہیم خود ایک امت تھے اور اللہ کے بہت ہی زیادہ تابع اور فرما بردار تھے. ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور شرک کرنے والوں سے وہ ہمیشہ الگ تھلگ رہے. اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بڑی خوبی سے گزران عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار بہت ہی نیک لوگوں میں ہوگا. پھر ہم نے آپ کو بھی وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور شرک کرنے والوں کا ساتھ ابراہیم نے کبھی نہیں دیا. سورہ صافات کی آیتیں ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب یہ لڑکا اس عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے لگے، ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب میں کہا ہے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کریے. اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بس جب دونوں نے ہمارا حکم مان لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے صدا دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب میں دیا گیا ہمارا حکم سچ کر دکھایا. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو خوب جزا عطا فرماتے ہیں. بے شک یہ ایک کھلی ہوئی کسوٹی اور آزمائش تھی اور ہم نے اس کی جگہ فدیہ بھیج کر اس بڑی قربانی کی عظمت قائم رکھی اور اس پر بیتی ہوئی آزمائش کی یادگار ہم نے آگے آنے والوں میں باقی رکھ دی. سلام ہی سلام ہو ابراہیم پر، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بہتر بدلہ دیا کرتے ہیں. واقعی ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے ایک تھے. گزشتہ ایک خطبہ جمعہ کا چھوڑ کر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کی گئی تھی. آج دو باتیں رکھنی ہیں. ایک مختصراً اگر حضرت ابراہیم کا تعارف اگر ہم سے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے، یا ہمیں اپنی زندگیوں میں حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر
سمرائز کر کے، اس کو مختصر کر کے اگر اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم کے پہچان اور تعارف میں اللہ نے بیان کی؟ ایک وہ، دوسرا چونکہ ابھی بر صغیر میں، انڈیا میں بھی اور آس پاس کے ممالک میں جمعرات کی عید الاضحیٰ ہوگی، تو قربانی کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جو اللہ تعالیٰ اس پورا واقعہ بیان کرنے کے لیے، وہ لمبی گویا کہ وقت ہے، لمبا سمے اور مدت چاہیے۔ غالباً یہاں پر عشاء کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے، تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بتایا اور سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق ملی۔ سب سے پہلی چیز حضرت ابراہیم کے تعارف میں اللہ نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ابراہیم ایک امت تھے، یعنی اللہ پر ان کا توکل، بھروسہ، یقین اور دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، اس میں انہوں نے ایسا سٹرگل کیا، ایسی قربانیاں پیش کی، ایسے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنے اکیلے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ٹیم اور ایک گروہ کے برابر اللہ کے لیے قربانی پیش کی، اکیلے ہوتے ہوئے۔ جو ایک سے زیادہ لوگ بڑی تعداد میں مل کر اللہ کے دین کے لیے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں، وہ ہمارے خلیل ابراہیم نے اکیلے کر دکھایا۔ کانا امتن، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور کائنات کے رب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کہے، ہم لوگ کہتے ہیں بھئی وہ ایک ہی آدمی کافی ہے سب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں ہم پر توکل اور یقین اور بھروسے کے سلسلے میں اکیلے ابراہیم نے ایک امت کا کام کر دکھایا۔ تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے کوئی بندہ اپنے گہرے اور کلوز فرینڈ اور دوست کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے ابراہیم ایک امت کی حیثیت سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اکیلے۔ تھوڑے میں اگر اس کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ جملہ اس کا گویا کہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے کہ ابراہیم نے اپنی طاقت سے زیادہ ہم کو خوش کرنے کی کوشش کی، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو لقب دیے، ایک خلیل کا اور دوسرے امام الناس کا، لیڈر آف ہیومنٹی، انسانیت کا قائد بنا دیا۔ 2/3 میجورٹی پچھلی مرتبہ بتایا تھا ہم نے، اگر 750-800 کروڑ اگر آبادی ہوگی، انسانی آبادی دنیا کی، تو اس میں عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، یہ 3 میجر ریلیجس اور میجر کمیونٹیز ہے پوری دنیا میں جو اپنے آپ کو ابراہیم کا اتباع اور پیروی کرنے والا بتاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ دوسری چیز حضرت ابراہیم کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے، قانتاً للہ، قنوت۔ یہ قنوت کہتے ہیں، دعائے قنوت۔ قنوت کا لفظی ترجمہ تو ہے فرما برداری کرنے والا، لیکن اس کو اور ذرا گہرائی میں اگر سمجھیں گے تو عبادت اور فرما برداری میں ہمیشگی اختیار کرنے والا، یعنی مسلسل اللہ کا فرما بردار۔ گھر سے نکلنا پڑا تو بھی فرما برداری میں کوئی کمی نہیں آئی، آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی فرما برداری میں کمی نہیں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا ہے، سنن دارمی کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام انسان برہنہ ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے،
سب سے پہلے اگر جنتی لباس اگر کسی کو پہنایا جائے گا تو وہ اللہ کے خلیل ابراہیم ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر سب سے پہلے دنیا میں برہنہ کر دیے گئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو حضرت پوری دنیا کی مخلوقات کی ہمدردی حضرت ابراہیم کے ساتھ میں ہو گئی۔ ایک تو اللہ کا توحید پرست بندہ ہے دنیا میں، ساری دنیا کی بت پرستی کے ماحول میں ایک توحید پرست ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو ساری مخلوقات کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جبرائیل نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں اور تمام فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ دیکھو، اگر وہ تمہاری مدد لے تو کرنا، اگر وہ تم سے مدد لیں تو مدد کر لینا، جاؤ مدد کرو ہمارے خلیل کی اگر چاہے۔ جبرائیل نے آگے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہوا کے فرشتے ہیں، یہ فلاں فرشتے ہیں، میں خود ہوں آپ کی مدد کے لیے، اگر ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت یہ قنوت کا جو لفظ، اللہ کی کتنی فرما برداری، مجھے مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے، مجھے میرے رب کی مدد چاہیے، مجھے مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں، میرے رب کی مدد چاہیے۔ یہ تو ایک جملہ میں نے توحید کا ایک جملہ، ایک معیار بتایا تھا پچھلے خطبے میں کہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، صرف یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی مدد اگر آئے تو اس کو قبول بھی نہ کیا جائے۔ یہ جبرائیل کی مدد تھی اللہ کے علاوہ، تو وہ قبول بھی نہیں کی۔ تو حضرت جبرائیل نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہی کہہ دیجیے اللہ سے، ہماری مدد نہیں چاہیے تو آپ ہی کہہ دیجیے اللہ سے مدد، آپ ہی مانگیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مدد کرے گا میری۔ کیا مطلب؟ یہ نبوت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنی آزمائش پر اللہ سے اس آزمائش کے ٹلنے کے لیے دعا نہ کی جائے، آزمائش کی کیفیت بتا کر اللہ کو متوجہ کیا جائے۔ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے، 18 سال 16 سال کم و بیش نہایت شدید بیماری میں مبتلا رہے، ساری چیزیں چھن گئی، گاؤں والوں نے وہاں پر لا کر کے چھوڑ دیا جہاں پر کوئی جانا پسند نہ کرتا تھا، الگ جگہ پہ۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں حضرت ایوب؟ ربی انی مسنی الضر، سورہ انبیاء اٹھائیے آپ 17واں پارہ، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ختم دعا۔ یعنی اپنی حالت بتا کر اللہ کو متوجہ کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہے، شیب ابی طالب میں دعا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ربی انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، بے سر و سامان ہو گیا، فانتصر، آپ میری مدد فرمائیے۔ ختم۔ یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، مختصر اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ سے کہو۔ آخر جملہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بندہ نہ مجھ سے مدد مانگے گا، اللہ سے نہ کوئی شکوے شکایت کے جملے کہے گا۔ تو تیسری بات حضرت جبرائیل نے فرمائی، یہ فرما برداری کا معیار بتا رہا ہوں میں، کیسے فرما بردار تھے حضرت ابراہیم۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ خود مجھ سے بھی نہیں مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ سے بھی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، یعنی اپنی حالت بتا رہے ہیں، بس اس سے آگے آپ جملہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کہہ دیجئے کہ میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کس کی رسائی نہیں ہے۔ اگر میں کچھ آپ کی طرف سے کچھ میسج پہنچانا ہو تو پہنچاؤں، اللہ سے میں ہی کچھ کہہ دوں آپ کے بارے میں، اگر کچھ کہنا ہو تو مجھے بتائیے، میں جا کے کہہ دوں گا اگر آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ اور ابراہیم کے بیچ میں تیسرے بننے کی کوشش کی حضرت جبرائیل۔
انکانشیسلی، غیر شعوری طور پہ حضرت ابراہیم نے جواب تو نہیں دیا اس وقت کچھ بھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 3000 سال کے بعد ایٹومیٹک وہ جواب مل گیا اس کا۔ جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اپنی رہبری میں لے کے جا رہے تھے، ساتوں آسمان کی سیر کروائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ پہنچے دونوں، تو حضرت جبرائیل رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیوں رک گئے، پیچھے رک گئے آپ؟ کیا میری دوستی میں کچھ کمی محسوس کیا آپ نے؟ کیوں ساتھ نہیں چل رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، میری حد ختم ہو گئی ابھی، اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، اس کے آگے میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اب تک کوئی نہیں پہنچا ہے، تمہارے بارے میں کچھ کہنا ہو تو بتاؤ۔ جبرائیل کو یاد آ گیا کہ میں نے ان کے جد امجد سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا ابراہیم سے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تک کس کی رسائی نہیں ہے، آپ کی کوئی بات پہنچانا ہو تو پہنچاؤ۔ آج ان کی نسل کا یہ آخری پیغمبر جس کے مقام اور مرتبے کا یہ حال ہے کہ سدرۃ المنتہا اب میری حد ختم ہو گئی، اب وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ کہنا ہو تو کہو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے پاس تو سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اللہ سے کچھ گزارش کر سکو تو میرے لیے ایک گزارش یہ کرنا، اللہ سے یہ توجہ طلب جملہ ہے، اللہ سے یہ درخواست کرنا، میرے لیے اجازت مانگنا کہ اگر یہ ہو سکے تو پل صراط پر سے آپ کے نیک بندے اور بندیاں جب گزر رہے ہوں گے تو اللہ سے یہ اجازت مانگنا کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک افراد کے پیروں کے نیچے پل صراط پر اپنا پر بچھانا چاہتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارا اور آپ کا، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کا اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا دے، وہ ہماری چوائس ہے۔ ورنہ ہمارا مرتبہ تو یہ ہے کہ جبرائیل چاہتے ہیں کہ پل صراط پر ہمارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائے، یہ ہے ہمارا مقام اور مرتبہ۔ لیکن ہم اپنے مقام اور مرتبے کو گھٹا کر کے، اپنی اللہ کی ذات میں شرک کر کے، نمازوں سے غافل ہو کر کے، آنکھوں کے غلط استعمال کر کے، زبان کا غلط استعمال کر کے، قرآن سے اپنی زندگی گویا کہ دور کر کے اللہ کی طرف سے اللہ کی سزا کے حقدار بنے، وہ ہماری چوائس ہے۔ ورنہ مقام تو ہمارا یہ ہے۔ حضرت جبرائیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے ایسے فرما بردار تھے، قانتا للہ حنیفا، ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ ایک جملہ عجیب اللہ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم کے تعارف میں، شاکرا لانعمہ، یہ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے، پیدائش سے لے کر خود آپ کی وفات تک مسلسل حضرت ابراہیم آزمائش میں رہے ہیں، یعنی آزمائش پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر پر رضامندی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو جملہ ہونا چاہیے تھا صابرا لربہ، ہمارے ابراہیم اپنے رب کے لیے صبر کرنے والے بندے تھے، جملہ یہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے جملہ استعمال کیا شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ کیا نعمتیں ملی ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہ مفسرین نے اس سلسلے میں بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کی امتحانات اور آزمائش میں انہوں نے صبر ایسا کیا کہ وہ صبر شکر کے اندر ڈھل گیا تھا، یعنی صبر میں بھی آپ کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آیا، یعنی صبر بھی ایسا کیا جیسے کہ آپ کسی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو۔ یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت۔ ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ جب مصر سے جب نکلے آپ ہاجرہ کو لے کر کے، اسماعیل کی پیدائش کے بعد علیہ السلام، تو کہاں جانا ہے؟ فلسطین، مصر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، کنعان ہو گیا، کہاں جانا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں آپ کا رہبر ہوں، میں آپ کا گائیڈ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں چلنا ہے۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب کالے پہاڑوں کی جب زمین آئی اور
چاروں طرف سے پہاڑ اور ایک وادی کا جب ایک جگہ آئی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں پہ چھوڑنے کا حکم ہے ہاجرہ اور اسماعیل کو. یہ مصر کی شہزادی ہے یہ ہاجرہ علیہ السلام، اور چھوٹا بچہ ہے، 86 یا 85 سال عمر ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پوری زندگی مانگا ہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. اور اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یہ اور اس کا نقشہ خود قرآن نے اللہ نے کھینچا ہے قرآن میں، واد غیر ذی زرع، ایسی وادی کہ جہاں پر پتی کا نام و نشان نہیں ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ. پانی، انسان، چرندے پرندے جانور تو دور کی بات، ایک ہریالی کا نام و نشان نہیں وہاں پہ. یہاں چھوڑنا ہے. وہ ابراہیم جو آگ میں تو کود گئے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش، مجھے میرا رب میرے لیے کافی ہے، کود گئے وہاں پہ. یہاں پر جب حضرت جبرائیل سے کہا یہاں چھوڑنے کا ہے بیوی اور بچے کو، تو کہا کہ آپ کے رب کا یہی حکم ہے. یہ معمولی آزمائش نہیں ہے. ہم لوگ جو جانور پہ قربانی پہ جانور پہ چھری چلاتے ہیں تو ہم کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چھری چلانا اصل میں کتنے بڑے واقعے کی یاد دہانی ہے، وہ ریمائنڈر ہے. وہ صرف جانور پہ چھری چلا کر کے گوشت لے کر کے فریز میں اس کو کیا کہتے ہیں اسٹور کر کے اس کی مختلف پکوان کھانے کا نام عید الاضحیٰ نہیں ہے. وہ ایک بڑی قربانی کا ریمائنڈر ہے، وہ ایک بڑی قربانی کی یاد دہانی ہے، وہ ایک بڑے سرنڈرنیس، ایک بڑی اتباع اور فرما برداری، ایک بڑے صبر، ایک بڑے حوصلے اور بڑی جرأت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کرنے کی یاد دہانی کا نام ہے اصل میں قربانی. ہم تو یہیں تک ہے. تو کہا کہ آپ کے رب کا حکم ہے یہی چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا. کچھ چھپر وغیرہ ڈالا تھا، کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا، دے دیا اور حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میں چلتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے 4500 سال پہلے، اگر تصور کی نظر ہو ہماری، امیجن کر سکیں ہم. آج جو حج پہ جو احباب پہنچے ہوئے ہیں وہ تو سارے انتظامات آج جو کچھ کیے جا سکتے ہیں وہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں وہاں پہ راحت اور آرام کے. لیکن یاد کرنا اس وقت کو جب 4500 سال پہلے ایک بندی اللہ کی، ایک اللہ کا بندہ اپنے لخت جگر چھوٹا بچہ چھوڑ کے جب نکل رہے والد، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ 3 میل، روایتوں میں ہے 3 میل تک تقریباً 7.5 کلومیٹر مسلسل ہاجرہ اپنے بچے کو حضرت ابراہیم کے پیچھے لے کر چلتی رہی. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ مزاج شناس بیوی تھی، وہ مزاج کو سمجھنے والی بیوی تھی وہ. اور مزاج شناس بیوی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ امرک، کیا رب نے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس طرح کرنے کا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نعم، بس یہی، ہاں اللہ کا حکم ہے. کیا تاریخی جملہ کہا؟ وہ ایک دوسری ہاجرہ کا وجود آیا اس وقت، جو ہاجرہ پوچھ رہی تھی اب تک کیسے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، یہ اتنا جملہ سنتے ہی ایک نئی ہاجرہ کا گویا کہ جنم ہوا. اس وقت اذن لیزعنا، جائیے آپ، اللہ پھر ہمیں زائد نہیں کرے گا. یہ کہاں کہہ رہی ہے ہاجرہ؟ سنگلاخ زمین، ریتیلی زمین، کوئی آدم نہ آدم ذات، کوئی چرندے پرندے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. اتنی فل کانفیڈنس کے ساتھ میں ہاجرہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ لن یضیعنا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جائیے آپ. تب تو اس کی گود میں پلنے والے کی یاد اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دی. اگر ہاجرہ کا ایمان ہو تو گود میں پلنے والا اسماعیل ہوتا ہے، اور اگر کافرہ اگر ماں ہو تو گود میں پلنے والا کنعان ہوتا ہے، جو نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا. تربیت ہونی ہے ہماری. گئے حضرت ابراہیم، جب چلے ایک ٹیلا پار ہو گیا، دوسرا ٹیلا پار ہو گیا، کیا مجال پیچھے مڑ کر دیکھے کہ بیوی کا کیا حال ہے، کہ بچے کا کیا حال ہے.
اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم ایک باپ کا قدم ہے جو قدم بہ قدم اپنے بیٹے سے جدا ہو رہا تھا، دور ہو رہا تھا. ایک شوہر تھا جو قدم بہ قدم اپنی بیوی سے جدا ہو رہا تھا اور سمجھانے کے لیے ریگستانی موت کے حوالے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کرتا ہوا جا رہا تھا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر. یہ ہے قانتاً للہ، اللہ کا فرما بردار. اور ادھر سے بیوی دیکھتی جا رہی کہ میرا شوہر اللہ کے حکم پر مجھے چھوڑے چلے جا رہا ہے، اس کا ہر قدم مجھ سے دور ہو رہا ہے، میرے بچے سے دور ہو رہا ہے. ایک ٹیلے کے پاس جب کھڑے ہوئے آپ، کھڑے ہو کر کے آپ نے وہ دعا کی، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب، میں آگ میں کود کے آ چکا ہوں، نمرود کا معاملہ دیکھ چکا ہوں، میں اپنے گھر کو میں نے خیر بات کر دیا، مصر کے بادشاہ کا ظلم و ستم دیکھا، سب کچھ کیا. آج میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی زمین پہ لا کے تیرے حکم پر کھڑا کر دیا ہے جس پر کوئی اپجاؤ نہیں ہے، کوئی کھیتی کا، کوئی ہریالی کا نام و نشان نہیں ہے. تو ان کی حفاظت کرنا، میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا ہے. یہ دعا تھی آج سے 4000 سال پہلے، اور اس دعا کا نتیجہ ہے آج جو عرب جن نعمتوں میں ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. وہ کسی کی صلاحیت، کسی کی ایبیلٹی نہیں ہے، دعا کی. اور اس دعا کی 2 وجہ بتا لی. یقیم الصلاۃ، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کا تعلق تجھ سے قائم. 1 سال تک آپ واپس رہے. ادھر ہاجرہ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ پہلی رات کیسی گزری ہوگی اس ہاجرہ کی. ایسے پہاڑ کہ یہاں کا آدمی اس طرف نہ دکھائی دے، ادھر کی کوئی آواز اس طرف سنائی نہ دے. اس رات کی کیفیت کیا ہوگی ہاجرہ کی؟ تارے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر ہے آج کا. زمین نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کیا منظر ہے آج کا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے چلا جائے. صبح ہوئی، سورج نکلا، حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی جو تھا وہ پانی ختم ہو گیا. وہ دوڑ رہی ہے. کہاں چلی؟ وہ صفا کی طرف تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے. یہ جو چکر جو لگا رہی تھی، وہ چکر یہ لگا رہی تھی کہ بچے کو پانی کا کوئی انتظام میں کر دوں. لیکن کیا مجال ہے کہ وہ دوڑ رہی ہیں اور اللہ سے کوئی شکوہ کرے کہ کیا آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے کہاں لا کر کے بٹھا دیا. شوہر کے بارے میں شکوے کا ایک لفظ، ایک حرف نہیں. دوڑ رہی ہے. آخر کار مروہ جو پہاڑی ہے وہاں پر ٹیلے، جہاں پر وہ ابھی میلین الاخضرین لگایا ہوا ہے، وہ ہری لائٹ لگائی ہوئی ہے وہاں پر گر گئی. وہ ان کی ہمت جواب دی وہاں پہ. اور اب یہاں سے حسرت بھری نگاہ سے اس بچے کو دیکھ رہی ہے اپنے، کہ وہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں. وہ چاہے وہ وہاں دم توڑ لے، میں یہاں دم توڑ لیتی. جب حسرت بھری نگاہ سے جب دیکھا تو وہاں پر ایک انسان کو کھڑا ہوا دیکھا بچے کو. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور ایک روایت میں جبرائیل کے پر کے ذریعے سے اور دوسری روایت میں حضرت اسماعیل کے پیر کے ذریعے سے اللہ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کیا. وہ ہے زمزم. آئی وہ وہاں پہ پانی پی، اور اس کا زم زم، یہ عبرانی لفظ، زبان کا لفظ ہے، رک جاؤ رک جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری ماں ہاجرہ نے اگر اس کو زمزم نہ کہا ہوتا تو پورے عرب کو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کرتا. یہاں پر نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، دنیا میں تو آج بھی پہنچ رہا ہے پانی، زمزم تو آج بھی پہنچ رہا ہے دنیا میں، لیکن اس پانی کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کو اصل میں بتانا تھا. اگر وہ ویسے ہی چلتا، ندی نالوں کے ذریعے سے اگر گزرتا تو اس کی عزت و احترام میں کمی آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت و احترام کے لیے پہنچایا تو صحیح، لیکن لوگوں کے سروں پہ سوار کر کے پہنچایا اس کو. دنیا میں پہنچے گا وہ ہندوستان، چائنا، جاپان، امریکہ، ہر جگہ پہنچے گا، لیکن ندی نالوں سے گزرتے ہوئے نہیں، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے عزت و احترام کے ساتھ میں پہنچے گا. کیوں؟ وہ میری ہاجرہ اور میرے اسماعیل کی یادگار کی نشانی ہے.
میریکل ہے وہ، زمزم کا پانی ایک معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بڑے ہوئے، جب پہنچے اپنی ابا کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو، آپ ادھر ہے فلسطین میں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو ذبح کر رہا ہوں، پہلے 2 اور تیسرے دن یہ خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ 1500 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں اپنی بیوی اور بچے کے پاس آنے کے لیے، اور کیوں آنا ہے؟ اپنے بچے کو لے کر کے اس کو ذبح کرنے کا ہے۔ اندازہ لگا سکتے اس باپ کی دل کی کیفیت کو، جو اپنے بچے کی طرف آ رہا ہے اس لیے کہ اس کو لے کر کے ذبح کرنا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ بہر کیف لے لیا، لمبا واقعہ ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لے لیا حضرت اسماعیل کو ساتھ میں۔ مینا کی پہاڑی آج بھی، مینا کا میدان آج بھی اگر چشم تصور اگر ہمیں ہو تو وہ پورا واقعہ اپنے زبان حال سے بیان کر رہی ہے۔ اپنے بچے کو سامنے بٹھایا اور سامنے بیٹھے اور کہا یا ابت یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تجھے میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ کیوں پوچھا حضرت ابراہیم نے؟ کیا ایسا تھا کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوگی؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے، 2 باتیں تھی۔ میں نے صالح بیٹا مانگا تھا، تو یہ اللہ کا کتنا صالح اور فرما بردار ہے، وہ اس کے جواب سے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ کے دربار میں۔ میں نے تو اللہ کا فرما بردار بیٹا مانگا تھا، میں نے اللہ کی فرما برداری والا بیٹا مانگا تھا، وہ فرما برداری ہے یا نہیں ہے وہ جانچنا چاہتے تھے۔ اور بیٹا بھی فرما بردار تھا، یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، عربی کی فصاحت بلاغت اگر سمجھیں گے نا، ابا اور کام کرنے دونوں میں ایک حرف ایک نقطے کا بھی اللہ نے ڈفرنس نہیں رکھا ہے۔ اے ابا، کر گزریے آپ اس کام کو جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ کیا؟ میرے گلے پہ چھری چلا دیجیے، کیا ہے یہ؟ تربیت اور یہ جواب ہے ہاجرہ کی تربیت کا نتیجہ، ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے وہ حضرت ابراہیم جو جواب دے رہے تھے، افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، قرآن نے کہا ہے سر کے بل لٹا دی۔ کیا منظر ہوگا وہ؟ 2 مرتبہ فرشتے روئے ہیں، 2 مرتبہ انسانی تاریخ میں۔ ایک جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 9 کلومیٹر تک پتھر برسے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر ان حالت میں بھی اگر آپ راضی ہیں تو مجھے یہ خون کے بہنے کی، ان کی گالیاں دینے کی، ان کے پتھر برسانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں تو، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میرے مالک آپ کو راضی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ایک اس وقت فرشتے روئے، دوسرا اس وقت روئے جب حضرت اسماعیل کو سر کے بل لٹا کر ان کے پیٹھ پر حضرت ابراہیم نے اپنا پیر رکھا اور سر کے بال پکڑ کے جب چھری چلانے لگے تو جبرائیل نے فرمایا، اللہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہوگا کہ آپ کا خلیل نے اتنی ساری آزمائشیں دی ہے، آپ یہ آزمائش لے رہے ہیں ان سے؟ وہ کیا منظر ہوگا کہ ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی، اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے، اللہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ ہے؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ ہی میرا کنسن ہے، آپ ہی میرے ماوا ملجا ہے، آپ ہی میری منزل ہے، اسماعیل میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے سامنے۔ یہ چھری چلا کے بتا دیں، آپ ہیں میری منزل، آپ ہیں، آپ ہیں میرے سب کچھ، آپ ایسا سب، آپ گویا یہ میرے دل میں ایسا ہے کہ آپ سے زیادہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے؟ نہیں، جبرائیل اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا، اگر ایک رومٹا بھی میری اسماعیل کا اگر کاٹا تو تجھے جہنم کا حصہ بننا پڑے گا۔ کیوں؟ مجھے اس اسماعیل کی نسل میں اس دنیا کے کائنات کے بادشاہ اور سردار محمد الرسول اللہ کو لانا ہے، کاٹا نہیں اس کو۔ جب حضرت اسماعیل کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے نا،
حضرت اسماعیل نے ابراہیم سے علیہ السلام سے کہا ابا آپ برداشت کر لیں گے، میں قربان ہو جاؤں گا، ادھر امی کا کیا؟ تو ایک کام کرنا، کرتا نکالا، اپنا کرتا نکال کے ابا کو دیا، ابا میرے جانے، میری قربانی کے بعد یہ میرا کرتا میری امی کو دینا، تاکہ کبھی اس کو یاد آئے تو وہ میرے کرتے کو دیکھ کر کے تسلی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ روایتیں مختلف ہے، لیکن راجح قول جنت کا دمبا اللہ تعالیٰ نے اتار دیا اور کہا ابراہیم ہاجرہ کو کہہ دینا کہ ابراہیم کا رب قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا ہے۔ وہ یہ دمبے کا گوشت لے جا کر کے ہاجرہ کو دینا، تیرا رب، تیرے ابراہیم کا رب بڑا قدردان ہے، وہ مانتا ہے، لیتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے صرف تم کہاں تک اللہ کی قربانی، اللہ کے لیے قربانی دیکھ سکتے ہو، لیتا نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل کے تقوی اور نیت کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتے ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے بس۔ اور جب اپنے آگے تک کوشش کر لیتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اب ہم تم سے وہ کام لیں گے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم ہمیں اپنے عزت و جلالت کی قسم، اب اس کے بعد آنے والے جتنے لوگ میری امت، میرے نبی کی امت میں جتنے لوگ آئیں گے آخری، وہ اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلائیں گے، میری عزت و جلالت کی قسم اگر وہ تیرے جذبے کے ساتھ، تیرا جذبہ جو تھا مجھے راضی کرنے والا، وہ جذبے کے ساتھ اگر وہ اپنے جانور پر چھری چلائیں گے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں انہیں وہ اجر و ثواب دوں گا جو آج ہم تمہیں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے پر دے رہے ہیں۔ اللہ کرے اس کیفیت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے آداب و استحباب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی ایسا عمل ہم سے نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے، دین اسلام کے لیے یا ملک و ملت کے لیے گویا کہ داغ اور دھبے کا ذریعہ بنے۔ صفائی کے ساتھ، اخلاق اور تہذیب کے ساتھ اور شریعت کا جو مزاج ہے اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے اور اسے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔